الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ قابل احترام حضرت مولانا ابو عمر عبدالعزیز نورستانی اور قابل احترام جناب شیخ علی محمد ابو تراب صاحب، محترم سید سبتین شاہ صاحب، محترم عتیق الرحمن شاہ صاحب اور محترم روح اللہ توحیدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب اور ہمارے عزیز محترم عمر عبدالعزیز نورستانی صاحب، اور اسی طرح حافظ مقصود احمد صاحب، تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آپ نے علماء کے خطاب سنے ہیں اور آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب کے ساتھ میرا تعلق میرے خیال میں 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ حضرت 40 سال ہو گئے ہوں گے نا؟ 40 سال سے زیادہ پرانا تعلق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کتابیں گاڑی میں ڈال کر جاتے تھے، دیہاتوں میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے۔ اور آج مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب میں نے ایک علماء کی ٹیم یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھی، ادھر یہ بیٹھی ہوئی۔ علماء کو دیکھ کر خوشی ہوئی، بزرگوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن یہ نوجوان جو ہمارے عزیز بچے
اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے علماء ہیں، اور صرف یہ بچے نہیں فارغ ہوئے، اسی طرح ادارے کی طرف سے جو بچیوں کا ادارہ ہے، بچیاں بھی اس سے دگنا تعداد میں بچیاں بھی فارغ ہوئی۔ اگر ایک ادارہ سالانہ آپ کو 40 سے 50 علماء اور عالمات آپ کے معاشرے کو دیتا ہے، اور میرا خیال ہے، میں نے پوچھا نہیں ہے، اتنا ہی قرآن کے حفاظ دیتا ہے، 100 عالم حافظ سال میں دینا اس معاشرے کو، اس ملک کو، اس قوم کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن 100 بچے کو 6 سال 8 سال پڑھا کر اس کو عالم بنا کے، عالمہ بنا کے، حافظ بنا کے، حافظہ بنا کے، اور اس قوم کو روشنی دینے کے لیے یہ ایک ہدیہ دینا، ایک تحفہ دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے، اس ادارے کے جو فارغ التحصیل بچے اور بچیاں ہیں، 1000 سے زیادہ ہوں گے، 1000 سے زیادہ ہوں گے۔ ہزار بچے اور 1000 بچیاں، یہ ہے کام کرنے والا۔ ایک دور تھا جب شیخ اپنی گاڑی میں کتابیں لے کر پھرتے تھے، بہت بڑے بڑے 10 گاڑیوں والے، کلاشن کوفوں والے، بہت بڑے بڑے حضرات یہاں پھرتے تھے۔ آج مجھے وہ تو نظر نہیں آئے، یہ میرا درویش شیخ نظر آ رہا ہے، جو کتاب کلاشن کوف کی جگہ پہ کتاب اس نے اٹھائی تھی اور کتاب کی تعلیم دیتا تھا، کتاب اللہ کی تعلیم دیتا تھا اور حدیث رسول کی تعلیم دیتا تھا۔ آج اس کا کام اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ ہے، اور اللہ معاف کرے، میں جہاد کا انکاری نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ علم کا جہاد، اور میری جماعت کا، میری جماعت کے اکابرین کا منہج بھی یہی ہے۔ میری جماعت علماء کی جماعت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علماء کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے امیر ہمارے کون تھے پاکستان جب بنا؟ حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میری جماعت علماء کی جماعت، میری جماعت نے علم کا کام کیا ہے، تعلیم کا کام کیا ہے، مدارس کا کام کیا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سالانہ ہزاروں بچے اور بچیاں
جو فارغ التحصیل ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں بچے، وہ آج اس قوم کو، اس معاشرے کو ہم دیتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر، اور اس طرح کے ادارے اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پورے ملک میں، بلتستان تک، تھر میں 2 ہفتے ہم پہلے گئے، تھر میں، میرپور تھر کا علاقہ ہے، تقریباً وہاں 40 سے زیادہ بچے فارغ التحصیل ہوئے، 40 سے زیادہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت کا وفاق المدارس آپ کو 1 سال میں 1000 سے زیادہ عالم دیتا ہے، اور اس سے دگنا حافظ قرآن دیتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی مرکزی جمعیت اہل حدیث کیا کام کرتی ہے؟ حافظ مقصود صاحب، یہ جامعہ تعلیم الاسلام میں کتنا بچے فارغ ہوئے ہیں صاحب؟ 40 اور جامعہ سلفیہ 40 بچے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے فارغ ہوئے، اور اتنا ہی بچیاں، ایک ایک ادارہ 50 سے 100 تک علماء عالمات دیتا ہے۔ یہ میری جماعت کا کام ہے، یہ میری جماعت کے بزرگوں کا کام ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے 20 سال 30 سال پہلے جہاں ایک جماعتی ہوتا تھا، ایک مسجد نہیں ہوتی تھی یا ایک مسجد ہوتی تھی، آج ان شہروں میں، ان علاقوں میں ایک کی بجائے درجنوں مسجدیں ہیں، بعض علاقوں میں سینکڑوں مسجدیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا تعلیمی کام، مجھے آج اس ادارے کی کارکردگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں جب سٹیج پہ بیٹھا تھا وہ تاریخ دہرا رہا تھا کہ شیخ ابو عمر عبدالعزیز نورستانی کے ساتھ ایک دن مجھے جانا ہوا، کہیں مناظرہ تھا، کتابیں گاڑی میں تھی اور گئے، تو یہ بندہ اللہ کے فضل سے مناظرے کرتا تھا، کتاب و سنت کی دعوت، درس، خطبے دیتا تھا۔ آج الحمدللہ سینکڑوں علماء کرام، میرا خیال یہ ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کے پی کے کا کوئی مدرسہ بچوں کا اور بچیوں کا ایسا نہیں ہوگا جس میں شیخ ابو عمر عبدالعزیز نورستانی کا کوئی شاگرد یا بچہ یا بچی نہ ہو اس میں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور اسی طرح ان کے بچے عمر صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا بچہ جو ہے، اس کا ادارہ، اس کا کام سنبھال لے۔ تو میں اپنے عزیز شیخ عمر عبدالعزیز نورستانی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم تقریباً 2-3 ہفتوں سے مسلسل جماعتی مدارس کے دورے کر رہے ہیں۔ سندھ میں گئے، کل کشمیر میں گئے، ہم مظفر آباد میں، وہاں بھی جامعہ محمدیہ مظفر آباد موجود ہے اہل حدیث کا ادارہ، اور آج پشاور میں آئے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کے علماء ہیں، انہوں نے علمی مسند پہ بیٹھنا ہے، انہوں نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے دعوت دینی ہے۔ اور میں جانتا ہوں میرے علاقے میں بعض ہمارے شاگرد
جمعہ پڑھاتے ہیں، جہاں وہ پہلے جمعہ لوگ ایک صف ہوتی تھی، آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اس شیخ کی عمر میں اللہ تعالیٰ صحت والی برکت عطا فرمائے، اور ان کے علم میں اور ان کی جو جہود ہیں اس میدان میں اس کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔